جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ اور ایمان میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، رمضان کی پہلی افطاری کی ذمہ داری ندا نے اپنے ذمہ لی تھی۔ ندا میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن اس نے اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی۔ بس تھوڑی سی گڑبڑ یہ ہوگی کہ اس نے ریڈ فوڈ کلر استعمال کر لیا بریانی میں، یلو فوڈ کلر کی جگہ پر، لیکن بہرحال ٹیسٹی بے حد تھی بریانی، سب کو بہت پسند آئی۔ الحمدللہ پکوڑے جو تھے وہ رضیہ نے بنائے تھے، تو الحمدللہ اوورآل مجھے پہلی بار جو ہے رمضان میں بیٹھے بٹھائے افطاری ملی گھر پر، تو بہت میں نے انجوائے کیا اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ الحمدللہ بیٹیاں بھی اس قابل ہو گئیں کہ وہ بنا کر اپنی ماں کو کھلا سکتی ہیں۔ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دوستو، ہم لوگ ہیں ہی دراصل بہت زیادہ ناشکرے ہیں، اور واقعی صحیح بات ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تب اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب یہی بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں تو پھر ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو وہ بھی ترستی ہیں اور ماں باپ بھی ترستے ہیں۔ جب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اتنا ویلیو نہیں دیتے۔ بہرحال مکرونی بنائی تھی ندا نے، ساتھ میں آلو کی چپس بنائی۔ مکرونی بے حد لذیذ تھی، اور آلو کی چپس تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کیسی ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ روزے کی تیاری کرنا، یعنی کہ افطاری کی، ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، خاص کر کے وہ جب سحری بھی اچھی طرح سے نہ کی ہو۔ ندا نے سحری بھی اچھی طرح سے نہیں کی تھی کیونکہ اس کی پسند کی جو تھا وہ کھانا نہیں تھا۔ اس نے صرف اور صرف چائے اور کیک کے ساتھ سحری کی، اور پھر اس کی حالت جو تھی نا اس وقت افطاری کے ٹائم پر خراب تھی، لیکن الحمدللہ بہت 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 محنت کے ساتھ اس نے افطاری بنائی، اور 4-5 ڈشز اس نے اکیلی نے بنائی۔ اور اس نے مجھے بولا کہ ماما آپ نے ٹوٹلی ریسٹ کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، بس قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی یعنی فراغت کا کوئی لمحہ دیتا ہے، یعنی ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو ہمیں اس آسانی کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، تو اس وقت کو اچھی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ جب بچی نے یہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی تو پھر میرا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ یہ جو وقت میرا کوکنگ میں ضائع ہونا تھا، وہی وقت میں نے پھر اللہ کے ذکر اور اذکار میں گزارا۔ الحمدللہ مکرونی انتہائی خوبصورت بنائی، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ اس میں اس نے نئی چیز جو ایڈ کی ہے وہ گاجر اور مٹر ہیں۔ میں گاجر اور مٹر مکرونی میں استعمال نہیں کرتی ہوں، لیکن ندا نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں، ذرا تھوڑی سی بچی نے کیونکہ بچے تھوڑے آج کل کے ویسے ہی کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں، تو بہرحال مکرونی کی تیاری تو کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں چاٹ مسالہ شامل نہ کیا جائے۔ تو مجھے تھوڑی سی اس میں کمی فیل ہو رہی تھی، تو میں نے پھر ندا کو بولا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ جو چیز کم ہے وہ چاٹ مسالہ ہے، کیونکہ چاٹ مسالے کے بغیر مکرونی ادھوری ہے۔ تو اس نے سینڈوچ بھی بنانے تھے ندا نے۔ سینڈوچز میں ہم سب جانتے ہیں کہ گاجر اور کھیرے جو ہیں وہ کدوکش کیے جاتے ہیں، تو بچی نے بیچاری نے اتنی محنت سے یہ سارا کچھ کیا، تو میں کیسے اس کی ویڈیو نہ بناتی اور کیسے نہ میں اس کو اپلوڈ کرتی۔ تو بہرحال دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں رمضان دیا، پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں اپنوں کا ساتھ دیا، ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو ان ساری نعمتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ہونے کا احساس ہمیں خوشی دیتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر بھی ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے دوستو۔ تو اللہ کے شکر کے ساتھ جب بھی اپنی محفل میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میاں بیوی جب آپس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے اور شیاطین کے شر سے اس محفل کو، اس گھر کو محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے پیار محبت کے ساتھ بغیر بغض اور کینے اور حسد کے آپس میں ملائی رکھے، اور جو یہ ریلیشن ہیں یہ اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے، گھروں کو شاد اور آباد رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیکھیں دوستو، آج کل جتنے بھی ہم فیملیز دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ نظر کی وجہ سے ہیں۔ حاسدین حسد کرتے ہیں، آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر، آپ کو ہنستے بولتے خوش دیکھ کر جو ہے آپ کے اپنے ہی قریبی دوست یا رشتہ دار جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے ہیں،
تو ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اذکار ہیں جو ہمیں بتائیں، جو احادیث سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبح شام کے اذکار ہمیں بتائے ہیں۔ ان اذکار کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، کیونکہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ تو وہ دعائیں ہی ایک مومن کو بچا سکتی ہیں، ان لوگوں کے، ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ بستے گھر جو ہیں وہ کم ہی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ان مخلص لوگوں کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جو بغیر بغض، کینے اور حسد سے آپ پاک ہو کر جو ہے وہ آپ سے ملتے ہیں، اور آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، پبلش نہیں کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے دوستوں کی تلاش میں رہیں، اور ایسے دوست اگر آپ کے پاس ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے اگر رشتہ دار آپ کے پاس ہیں جو مخلص ہیں، جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا دوست، یا یہ جو میرا بھائی، یا میری بیٹی، یہ جو بیٹا ہے، یا کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اس قدر اللہ کے قریب ہو جائے کہ جس قدر وہ خود ہو، یعنی کہ وہ اللہ کے آپ کو قریب کرنے والا اگر آپ کو دوست ملتا ہے، کوئی رشتہ دار ملتا ہے، تو اس پر بھی آپ اللہ کے شاکر بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحبت اچھی عطا فرمائی، رشتہ دار اچھے عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین مانیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو رمضان میں جو صدقہ خیرات ہم کریں، جو ہم ذکر اذکار کریں، جو ہم افطار کریں یا کروائیں، اللہ وہ سب قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو شیاطین کے شر سے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور میں ایک اور بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اپنے کھانے میں لازمی غریبوں کا حصہ رکھیں، زیادہ نہیں تو اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو